جس مقصد کے لیے بلوایا گیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بتایا گیا نا کہ ہم اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں اپنے عبد خاص کو، عبد منیب کو دکھانا چاہتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑی نشانی تو اپنا دیدار تھا۔ رخ نور سے پردہ ہٹایا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں حضور علیہ السلام نے دیکھی، جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے بہت سارے مناظر دیکھے، جنت میں جنتیوں کو خوش و خرم ہوتے ہوئے دیکھا، اور جہنمیوں کے اندر عذاب سہتے ہوئے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ کیا۔ ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بدن پر چیتھڑے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ زقوم کھا رہے ہیں، تھوہر کھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ اموال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی یہ صورت حضور کو معراج کی شب دکھائی گئی، اور حضور نے آ کے امت کو اس لیے بتایا تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ آقا کریم نے ایک نہر کے اندر کچھ لوگوں کو خون کی نہر کے اندر تیرتے دیکھا، کچھ لوگوں کو پتھر کھاتے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی حضور نے ملاحظہ کیا کہ جن کے سامنے اچھے کھانے اور خوشبودار ہنڈیا میں پکتا ہوا گوشت موجود ہے، لیکن وہ اس کی طرف التفات کرنے کی بجائے سڑا ہوا بدبودار متعفن گوشت لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حیرت کے عالم میں پوچھا کہ جبریل، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ اچھے اچھے کھانے میسر ہیں لیکن ان کو چھوڑ کر کے یہ بدبودار کھانے لینا چاہ رہے ہیں اور بدبودار گوشت میں ہاتھ مار رہے ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو پاک بیویاں عطا کی گئی تھی، لیکن وہ بدکار عورتوں کے ساتھ شب باشی کرتے تھے، راتیں بسر کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے آ کے ہمیں یہ بات اس لیے بتائی کہ امت اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کا خیال رکھے۔ پاکیزہ جات کے اندر اللہ کی قربتوں کے نور سے مالا مال ہوتا ہے، جو اپنی عصمت کے جوہر کو داغدار کر لیتا ہے اور اپنے باطن کو گدلا اور میلا کر لیتا ہے، اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ اس کو خدا کا نور دکھائی دینا تو دور کی بات ہے، اس کو تو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اپنے آپ سے خود اوجھل ہو جاتا ہے، وہ خود شناسی کے نور سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے۔ تو ان لوگوں کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے صورت میں دیکھا کہ وہ بدبودار اور متعفن کھانے لے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے انواع و اقسام کے اچھے کھانے بھی موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، جو ہی ان کے سر کوٹے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے سر درست ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے تھے، ان کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے حضور پنج گانا جھکنے کی توفیق بھی نہیں پاتے، آج معراج النبی کی اس مبارک شب انہیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں۔ جبکہ ہم کسی شخص سے بھی معمولی تنخواہ لیتے ہوں تو ہمیں ڈیوٹی بہر صورت پوری کرنا ہوتی ہے، ورنہ جو ہے وہ ہماری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ اور آج جب ملک کے ایسے حالات ہیں تو سب سے زیادہ پریشان طبقہ مزدور طبقہ ہے کہ اگر دہاڑی نہیں لگائیں گے تو ہم اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ ارب پتی شخص بھی ہو اور وہ فراوانی دولت اور مال کی رکھنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ تم دہاڑی کے لیے نہیں آئے ہو، تو آج تمہیں مزدوری کس نام کی دوں؟ وہ تو کریم رب ہے، ساری زندگی تم نے اس کے حضور سر نہیں جھکایا، پھر بھی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، کبھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اس کی نافرمانی کی ہو اور اس نے تمہارا رزق بند کر دیا ہو، لیکن وہ تمہارا رب تم سے اس بات کا متقاضی ہے، تمہارے رب کی تم سے اس بات کی چاہت ہے کہ تم اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں 5 گانا نماز میسر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے بارہا یہ بات علماء سے سنی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ معراج کا تحفہ خاص ہی نماز ہے۔ آقا کریم جب قربت خاص میں پہنچتے ہیں تو اللہ جل شانہ سے حضور کو جو چیز نصیب ہوتی ہے امت کے لیے وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ اور آقا کریم واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو حضور خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 50 نمازیں عطا کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ تو حضور بارگاہ عزتی میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو عرض کرتے ہیں تو 5 نمازوں کی تخفیف ہو جاتی ہے، 45 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو حضور دوبارہ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ 5 نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، 45 نمازیں امت کے لیے لے کے واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ سے مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو حضور پھر جاتے ہیں تو 5 نمازوں کی پھر رخصت ملتی ہے، پھر آتے ہیں، وہ پھر عرض کرتے ہیں اللہ حاضل قیاس 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا حضرت ایک بار اور جائیے۔ تو حضور نے کہا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہی ہے کہ ہر بار جاتے ہیں تو 5 نمازوں کی چھٹی ملتی ہے، اب نمازیں رہ ہی 5 گئی ہیں، تو اب حضور اگر دوبارہ جاتے ہیں تو وہ 5 نمازیں بھی معاف کر دینے کا خیال آتا ہے کہ وہ بھی معاف کر دی جائیں گی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب 5 نمازیں لے کر حضور امت کے لیے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ 45 رہ گئیں، پھر 40، پھر 35، الحاظل قیاس 5 رہ گئیں۔ تو اس کا تو قانون ہے اور اٹل قانون ہے اس کے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں بدلتی نہیں، اور یہاں 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ نے ایک اور ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو اس کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ تو گویا تم نمازیں 5 پڑھو گے ثواب 50 کا عطا ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو آج 5 نماز پڑھنے سے ہمیں ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور یہ حضور خاص تحفہ معراج لے کر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کہا کہ نہیں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ گویا حضور کو امت سے توقع تھی کہ یہ 5 تو پڑھ لے گی، ہم کیا اتنے نکمے ہیں کہ حضور کی توقع کے مطابق پورا نہ اترے اور 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں، اور 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہو جانا۔ ہم جب سر جھکاتے ہیں اس کے حضور تو ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت جو نصیب ہوتی ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتی ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائے۔ تو اللہ کے حضور 5 گانا نماز اہل ایمان کا شعار ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور امت کے لیے اس کو معراج قرار دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، حضور کا معراج تو یہ ہے کہ سر عرش گئے، اب امتی اس کا معراج کیا ہے کہ وہ 5 گانا اللہ کے حضور جھکے، تو یہ اس کو معراج نصیب ہوگا۔ یہ اس کی عظمت ہے، اور یہ اس کی شان ہے، اور یہ اس کا عروج اور اس کا باغپن ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور پھر صحیح ہو جاتے ہیں کہ 5 گانا نماز سے، فرائض سے جو غفلت کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، جہاں حضور نے یہ مناظر دیکھے وہاں میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ تو کہا گیا ہاؤلائے خطباء الفتنہ من امتک، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبانیں انگارے اگلتی ہیں اور جو کہتے ہیں ان کا اپنا عمل وہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں، آج ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بولنے سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔
آج صرف ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے والے ہی خطیب نہیں رہے، آج ہر بندہ خطیب ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے زیر اثر لوگوں کو واعظ و تلقین کرنے بیٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ دور موجود کا سب سے بڑا حکیم اور دانا یہی ہے، لیکن جب اس کے اپنے عمل کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے باعث شرم ہے۔ تو مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم عملی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں اگر ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے تو پھر دیکھیے کہ کتنی کڑی اور سخت سزا وہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم بھی دیکھیں گے کہ فتنہ پرور لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گٹھڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور گٹھڑی اتنی بھاری ہے کہ اس کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مزید لکڑیاں لا کے اس گٹھے کے اندر، اس گٹھڑی کے اندر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، مزید وزن ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر لوگوں کی امانتوں کا بوجھ تھا اور اس کو ادا نہیں کر پا رہے تھے، اور امانتیں لوگوں کی اپنے پاس رکھتے چلے جاتے تھے۔ قرض اٹھانے والے، لوگوں کی امانتیں سمیٹنے والے اور پھر اس کو واپس نہ کرنے والے، قرض لے کے واپس ادا نہ کرنے والے بلکہ مزید قرض لے لے کے اپنے آپ کو مقروض کرنے والے اور بال بال قرضے میں جکڑنے والے اور نفس سے دلیلیں تراشنے والے کہ یہ میری ضرورت ہے، اور اپنی ضروریات کو اپنی خواہش کے مطابق بڑھا کر کے اپنے آپ کو قرضے میں جکڑنے والے، سوچیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ قرض تو ایک ایسا بوجھ ہے کہ شہید کو بھی جنت میں داخل ہونے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو وہ قرض ہے۔ تو اپنے سامان کو ہلکا کیجئے اور اپنی ضرورتوں کو محدود کیجئے، اور بار امانت اپنے کندھوں پہ اگر اٹھایا ہے تو اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، نہ ایسا ہو کہ قیامت کے دن اس صورت سے دو چار ہونا پڑے۔ حضور علیہ السلام نے گزرتے ہوئے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بہت خوبرو ہے اور اس کا سر برہنہ ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے التفات نہیں کیا، گزر گئے۔ جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ نے بہت اچھا کیا، یہ دنیا تھی، اور اگر آپ رک کے اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت بہت سخت دنیا داری میں مبتلا ہو جاتی۔ اگرچہ امت کا ایک کثیر طبقہ پورا دنیا دار بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے ایسے افراد آج بھی موجود ہیں جن کا مطمع نظر آخرت ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، رضا الہی ان کا مقصود ہے، ان کی منشا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر حضور التفات کرتے تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت ملتفت ہو جاتی دنیا کی طرف، آخرت کی طرف راغبین کی تعداد نظر ہی نہ آتی، دکھائی ہی نہ دیتی۔ اس امت کا فتنہ مال ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور موت کا ڈر اس امت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے ساتھ الفت کا ایسا ربط قائم نہ کریں جو ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت خدا سے غافل ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت نہیں۔ جیب میں پیسوں کا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں، دل میں ہونا دنیا کی محبت ہے۔ تو جب دل میں مال ہے تو یہ دنیا دار ہے بندہ، جیب میں مال سے دنیا دار نہیں ہوتا اگر دل مال کی محبت سے خالی ہو۔ تو ہم اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں، امور دنیا میں آئیں اور کاروبار کریں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو آئی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہا یہ ماشطہ فرعون بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے برباد ہو فرعون۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے،
اور وہی سچا معبود ہے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان رکھ دیا۔ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، 2 اولادیں تھی اس کی اور ایک شوہر تھا۔ تو اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے یا ایک دیگ کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالا۔ یہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہنا، تو سچائی پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا کہ یہ اس معاشرہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی، حق پر ڈٹی رہی۔ صداقت پر، سچائی پر، حق پر مستقیم رہنا، مشکلات کے باوجود۔ مشکلات نہ آئیں تو آسان ہوتا ہے بات کرنا، جب مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے تو پھر نکھر کے کوئی سامنے آتا ہے کہ وہ کچا تھا یا پکا تھا، پختہ تھا یا خام تھا۔ تو اللہ نے اس کی آزمائش کی تو وہ اتنی پختہ نکلی، اور اس کے بچوں سے اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی، اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا مبارک نام نہیں چھوڑا۔ آج میرے حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو اس کی خوشبوئیں سونگھ رہی ہیں۔ تو جو صداقت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں تو ان کی خوشبوئیں کبھی مان نہیں پڑتی، اور ان کی مہک صدیوں گزرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ بات بتا کر کے ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے الجھتا ہے، تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ ان کی تمثیل اور مثال ہے جو بازاروں، چوراہوں، چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچہریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اذیت کا سامنا کرتے تھے۔ تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے راستے کو شادہ کیجئے، راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھیے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے خام خواہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامنا نہ کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر بنایا ہے، اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے، صرف 3 جو ہے وہ سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ موٹر لگانے کے لیے، پانی کے لیے، وہ اندر نلکا لگانے کے لیے، پمپ لگانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے، تو ہم نے لوگوں کو، آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے۔ راستے کو شادہ کرو، راستے صاف رکھو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتوں کے سامان کرو۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا سبب بن جاؤ، راحت کا ذریعہ بن جاؤ، اور محبت کا سبب بن جاؤ۔ یہ وہ مناظر تھے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے معراج کی شب اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور افادہ امت کے لیے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے تم اجتناب کر کے اپنی اخروی زندگی کی بہتریوں کا سامان کر سکتے ہو۔ آج معراج النبی کی بابرکت شب ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کا جہاں بیان سننے کا موقع ملا، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارے آقا و مولا وہ سرور و سردار ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد اور کوئی بشر، حتیٰ کہ کوئی نور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچے۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اکلیاں، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشرط اگے لنگ دائی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ودیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے۔ وہ عظمتیں، وہ رفتیں، ایک تو حضور کی عظمتوں کا یہ عنوان ہے جس کو سن کے یقیناً ہمارے لہجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو تسکین ہوتی ہے، اور ہمارا دل راحت اور خوشی اور سرشاری کے عالم کے اندر رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب معراج میں جو حضور نے مشاہدات کی اور پھر اپنی امت کے لیے وہ ہمیں بتائے، تو تاکہ ہماری اخروی زندگی کی بہتری کے راستے نکلیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں، تو آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کی شب حضور علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھیں، مشاہدات کیے اور پھر امت کو بتائے،
تو ان امور سے اجتناب کریں جو امور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور ان اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں جو اعمال ہماری آخرت کی بہتری کے ضامن قرار پاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شب خاص طور پہ ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو، مشورے کی اجازت بھی ہو گئی۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا باڑا برس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں، تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگوں، بڑی چیز مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی، تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی۔ بہت خوش تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے باندھ سکتے ہیں؟ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا۔ بلکہ حضور نے معراج میں جو مختلف مظاہرے دیکھے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی، کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، پھر صحیح ہو جاتے، پھر کچلے جاتے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا آپ کی امت کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز سے بھاری رہتے تھے۔ نماز کا کہو نہ بے نمازی کو، تو وہ پہلا بہانہ تو یہ لگائے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا، آ اس کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا، تیرا دل بھی پاک کر دے گا۔ تو دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کو شروع کروں گا جی، پہلی تاریخ سے شروع کروں گا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، ہفتے کا وقت وہ دے رہا ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی اپنا نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا۔ وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہفتے سے شروع کروں گا، فجر سے شروع کروں گا۔ میاں اللہ کے حضور بلاوا 5 وقت ہمیں آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنے بدبخت ہیں کہ جو اس پکار پہ اٹھ کے اس کے حضور حاضر نہیں ہوتے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، اور ہم یہ پکا عزم مصمم کر کے اٹھیں، اتنے زور سے ہم ارادہ کریں کہ شیطان بھاگ جائے، ہماری ہوا سے بھی بھاگ جائے۔ یہ تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عزم کر کے جو ہے وہ آج ارادہ کر کے یہاں سے نکلے ہیں کہ وہ فجر کے وقت ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو، ادھر اذان پکارے ادھر ہم دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آئیں۔
ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو 5 گانا نماز کی توفیق نصیب کرے، اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں تو ضرور جوڑیں، اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیرائی کے اندر گزارنے کا ارادہ کریں۔